أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ پھر یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان لوگوں کے حق میں جو جہالت سے کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، اللہ کے لیے فرما بردار اور یکسو، اور آپ علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اما یعومو کے لغوی معنی کثرت کرنے کے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 45 میں امہ کا لفظ وقت اور مدت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ وقت اور زمانے کے بھی ہم پیچھے چلتے ہیں تو گویا اس کا قصد کرتے ہیں، اسی طرح راستے پر چلتے ہوئے بھی انسان اس کا قصد کرتا ہے، اس حوالے سے لفظ امہ وقت اور راستے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بہت سے لوگ ایک نظریے کا قصد کر کے اکٹھے ہو جائیں تو انہیں بھی امہ کہا جاتا ہے، یعنی ہم مقصد لوگوں کی جماعت۔ چنانچہ اسی معنی میں سورۃ البقرہ کی آیت 143 میں فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اس لحاظ سے آیت زیر نظر میں لفظ امت کا مفہوم یہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک راستہ بنانے والے اور ایک ریت ڈالنے والے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات میں گویا ایک امت تھے۔ جب دنیا میں کوئی مسلمان نہ تھا اور پوری دنیا کفر کے راستے پر گامزن تھی تو آپ علیہ السلام تن تنہا اسلام کے علم بردار تھے۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ شکر گزار تھے اس کی نعمتوں کے، اللہ نے ان کو پسند کر لیا تھا اور ان کو ہدایت دی تھی سیدھی راہ کی طرف۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان کو ہم نے دنیا میں بھی بھلائی عطا کی تھی اور یقیناً آخرت میں بھی وہ نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے وحی کی آپ کی طرف کہ پیروی کیجیے ملت ابراہیم کی یکسو ہو کر، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے معین کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے ہفتے کا دن مقرر فرمایا تھا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان کے مابین فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیجیے اپنے رب کے راستے کی طرف دانائی اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے بحث کیجیے بہت اچھے طریقے سے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب خوب واقف ہے ان سے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو راہ ہدایت پر ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اے مسلمانوں اگر تم بدلہ لو تو اسی قدر جس قدر تمہیں تکلیف دی گئی ہو۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے پر ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر غم نہ کریں اور نہ آپ تنگی میں پڑیں اس بارے میں جو سازشیں یہ لوگ کر رہے تھے۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، یقیناً اللہ اہل تقوی اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔